السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے رسائل و مسائل۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات کیے جاتے تھے، جو پبلش بھی ہوتے تھے، وہ اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے۔ ایک اہم سوال جو کہ مولانا مودودی سے پوچھا گیا غلامی کے اسلام کا جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے، کہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو ختم کیوں نہ کیا گیا۔ تو آئیے ایک اہم سوال جو کہ عام مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے بھی ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ اس سے اکثر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، تو آئیے ذرا وہ سنیے۔ سوال پوچھا گیا، پیج نمبر 1105 کے اوپر ہے، 955 نمبر سوال۔ غلامی سے متعلق اسلام میں ضوابط ایسے مقرر کیے گئے ہیں جن سے شبہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کو مستقل طور پر باقی رکھنا مقصود ہے، مگر دوسری طرف ایسے احکام بھی موجود ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پسندیدہ چیز نہیں سمجھا گیا تھا، بلکہ غلاموں کی رہائی اور آزادی ہی محبوب و مرغوب تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب غلامی مکروہ اور آزادی مرغوب تھی تو اس طریقے کو قطعاً ممنوع کیوں نہیں کر دیا گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ تو جواب سنیے۔ غلامی کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کا جواب آپ کو بآسانی مل جاتا اگر آپ تفہیمات حصہ دوم اور رسائل و مسائل میں میری تصریحات ملاحظہ فرما لیتے۔ غلامی کو بالکل موقوف نہ کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اسے محض ایک جنگی ضرورت کی حیثیت سے باقی رکھا ہے، اور یہ ضرورت ہر ایسے موقع پر پیش آ سکتی ہے جبکہ ہمارا کسی دشمن سے اسیران جنگ کے مبادلے یا فدیے پر معاہدہ نہ ہو سکے، اور ہماری حکومت جنگی قیدیوں کو بلا فدیہ و بلا معاوضہ یا مبادلہ چھوڑ دینا ملکی مصالح کے خلاف سمجھے۔ شاذ مواقع سے قطع نظر کر کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں 18ویں صدی عیسوی کے اختتام تک اسیران جنگ کے مبادلے یعنی تبادلے کا طریقہ رائج نہ تھا، نہ اس امر کا کوئی امکان تھا کہ مسلمان حکومتیں دشمن کے جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر اپنے جنگی قیدیوں کو بھی چھڑا سکتی۔ اور اب اگر دنیا میں تبادلہ اسیران جنگ کا طریقہ رائج ہوا ہے تو وہ کسی مذہبی حکم کی بنا پر نہیں بلکہ ایک مصلحت کی بنا پر ہے کہ جسے کوئی قوم جب چاہے نظر انداز کر سکتی ہے۔ آج یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہمارا کسی ایسے ہٹ دھرم دشمن سے سابقہ پیش آ جائے جو تبادلہ اسیران جنگ کی تجویز کو ٹھکرا دے اور ہمارے جنگی قیدیوں کو کسی شرط پر بھی چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہو۔ اب آپ سوچیں، خود سوچیں کہ اگر اسلام ہمیں بہرحال جنگی قیدیوں کی رہائی کا پابند کر دیتا تو کیا یہ حکم ہمارے لیے وجہ مصیبت نہ بن جاتا؟ کیا کوئی قوم بھی ہمیشہ کے لیے اس نقصان کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ہر لڑائی میں اس کے آدمی دشمن کے پاس قید ہوتے رہیں اور وہ دشمن کے قیدیوں کو یا آدمیوں کو چھوڑتی چلی جائے؟ اور کیا کوئی دشمن بھی ایسا ہے بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے کبھی اسیران جنگ کے تبادلے کا معاہدہ کرنے پر آمادہ ہو، جبکہ اسے یہ اطمینان ہو کہ ہم بہرحال اپنے مذہبی احکام کی بنا پر اس کے آدمیوں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں؟ اس سلسلے میں ایک سوال پر اور بھی غور کر لیجئے۔ کسی شخص کو عمر بھر جیل میں رکھنا یا اس سے جبری محنت لینا، اور اس سے موجودہ دور کے انسانی باڑوں یعنی کیمپس کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے کنفائنڈ کیمپس ہوتے ہیں نا، جیسے گوانتانامو بے اور اس طرح کے ماڈرن کیمپس بھی سامنے آئے، میں رکھنا آخر کس دلیل کی بنا پر غلامی سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ابھی جو ماڈرن کیمپس ہیں جس میں قیدیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا سکتے ہیں، کیا وہ سسٹم آپ کو ماڈرن اچھا لگتا ہے یا وہ جو اسلام نے دیا؟ غلامی میں تو نسبتاً اس سے زیادہ آزادی حاصل رہتی ہے، یعنی جو اسلام کے نے جو حقوق دیے ہیں غلام کو، اس میں تو زیادہ آزادی حاصل رہتی ہے۔ آدمی کو شادی بیاہ کا بھی موقع مل جاتا ہے،
ایک آدمی کو براہ راست ایک آدمی سے واسطہ پڑتا ہے جس میں زیادہ انسانی سلوک کا امکان ہے، اور ایک غلام اپنے آقا کو خوش کر کے یا اسے فدیہ دے کر بھی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے ذرا اس سلوک کا مطالعہ کر لیجئے جو روس اور جرمنی میں دشمن کے جنگی قیدیوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے سیاسی مجرمین کے ساتھ بھی کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ پھر فیصلہ کیجئے، اگر کبھی کسی ایسے دشمن سے ہمیں سابقہ پیش آ جائے، یعنی ہمارا اس سے ایسا معاملہ پیش آ جائے اور وہ ہمارے جنگی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے، تو کیا اس کے جواب میں ہم کو بھی یہی وحشیانہ سلوک کرنا چاہیے، یا اس سے بہتر اور زیادہ مبنی بر انسانیت سلوک وہ ہے جو اسلام نے ہم کو غلاموں کے ساتھ کرنے کی اجازت اور ہدایت دی ہے؟ ترجمان القرآن 1952 جولائی کے اندر یہ کویسچن پوچھا گیا اور اس کو بعد میں پبلش بھی کیا گیا۔ تو یہ مولانا مودودی نے غلاموں کے حوالے سے بڑے واضح طور پہ چیز بتائی کہ کس طریقے سے اسلام نے وہ جو آج ماڈرن دور کے اندر بھی جو جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کی بجائے یا اسے اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، اس کو کنورٹ کر کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک زبردست طریقے سے سٹرکچر کر دیا تاکہ جو بھی قیدی آئیں ان کو اپنی فیملیز کے اندر یا اپنے کاموں کے اندر یا اپنے ایز سرونٹس کے طور پہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اور ان کو وہی چیز کھلائی جائے جو آپ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدر کے قیدیوں کا دیکھ رہے تھے تو بہت سے قیدی جو بعد میں چھٹے وہ انہی مسلمانوں کی تعریفیں کرتے تھے کہ ہمارا جو ماسٹر تھا یا جس کے انڈر ہم تھے وہ ہمیں وہ کھلاتا تھا جو اس کا سب سے بیسٹ فوڈ ہوتا تھا۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن کیونکہ آرڈر سے نبی علیہ السلام کے تو وہ ہمیں اچھی روٹی کھلاتا تھا لیکن خود کھجوروں پہ گزارا کر لیتا تھا۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ سسٹم جس نے ہر سسٹم کو سپرسیڈ کر کے اس کو طریقے سے بینیفیشل بنایا سوسائٹی کے لیے کہ جو آپ کا جانی دشمن بھی تھا اس کو بھی آپ حقوق دے کر اپنا سرونٹ بنا لیتے تھے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو آپ آزاد بھی کر سکتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اسلام کی برکتوں کو سمیٹنے والا، سمجھنے والا اور پڑھنے والا بنائے، جیسے مولانا مودودی نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔